ہوا، آج وہ اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے بتوفیق الہی، بتائید محمد وآل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین۔ بس بغیر تمہید کے مسلسل ہوں گا۔ اگر آپ سے قریب ہو سکا ابا عبداللہ کی توفیقات کو طلب کرتے ہوئے، پہلا اصول نبوت اور امامتوں کے وارثوں میں چہرے بدلتے ہیں۔ احسنتم بولیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ لہجے احسنتم نہیں بدلتے۔ آج دوسرا اصول سن لو اور یاد رکھنا میری یہ بات، اس سے زیادہ تلخیص کر کے میں جملوں کو آپ تک منتقل نہیں کر سکتا، اور یہ عقیدہ ہے، عقیدت میں نہیں بہہ رہا ہوں، عقیدت میں، اور جوانوں اور بچوں سے کہہ رہا ہوں اگر بات پہنچے، پیچھے والے دوست بھی تھوڑا بولنا تاکہ مجھے پتا چلے بات پہنچ رہی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں عقیدت نہیں، عقیدہ۔ عقیدت وہ بات جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی، عقیدہ وہ بات جس کے پیچھے دلائل کا انبار ہوتا ہے۔ کیا صاحب چہرے بدلتے ہیں، لہجے نہیں بدلتے۔ دوسرا اصول یاد رکھو، امام بے کس تو ہو سکتا ہے، بے بس نہیں ہوتا۔ کیا صاحب میرے نبی امام نے، امام جواد علیہ السلام نے فرمایا، سنو میرے بابا علی بن موسیٰ رضا کی زیارت افضل ہے۔ حیران چہرے نہیں ڈالنا سامنے، اگر تو کل کی گفتگو سے جڑے ہیں سارے، پر نگاہیں چلنا تھا بھرے دربار میں۔ عجیب بات لکھی تاریخ میں، سرکار نے فرمایا سنو، کہنے لگا کیا فخر حاصل ہے آپ کو ہم پر؟ ایک چچا کے بیٹے آپ ہیں، ایک چچا کے بیٹے ہم۔ میرے سید نے فرمایا سنو، ہم نبی کے بیٹے ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے عزیزوں، ہم نبی کے بیٹے ہیں۔ دربار میں بھوچالا گیا، ہاں سارے کہنے لگے آپ کہاں سے نبی کے بیٹے ہو گئے، آپ تو بیٹی کے بیٹے ہیں۔ مجھے نہیں پتا میں آپ سے قریب ہوں یا نہیں ہوں، رٹا رٹایا کچھ نہیں، واللہ منبر پہ بیٹھ کے بولنا ہوں، نہیں سمجھ آ رہا موضوع بدل دیتا ہوں۔ کہا ہم نبی کے بیٹے، درباری کہنے لگے آپ کیسے نبی کے بیٹے ہو گئے، آپ تو بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر وہی ماحول، نگاہیں چلی بھرے دربار میں۔ کہا مامون کوئی حافظ بھی ہے تیرے دربار میں؟ کہا مامون کوئی حافظ بھی ہے تیرے دربار؟ جواب مولا نے کیا دیا؟ ہم واللہ یہ بیٹھے میرے ادارے والے، ان سے پوچھ لو، بولنے پہ پابندی نہیں۔ کیا ہم نبی کے احساس ہوگا، کل دیکھ کے آنا آیت، احساس ہوگا کہ اللہ اگلوں کی ضمانت نہیں لیتا، اللہ پچھلوں کی بھی ضمانت لیتا ہے۔ فوراً سے نوح کا تذکرہ کیا، ان سے پہلے ہم نے نوح کو بھیجا تھا، وہ بھی ہدایت یافتہ تھے، اور اب اللہ نے نبیوں سے ہداینا ہو من قبل ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون کذالک نجزی المحسنین۔ ہم نے داؤد عطا کیا، ہم نے یوسف کا صلہ یوں ہی دیتے ہیں۔ میں اب جملہ کہہ رہا ہوں، محفوظ رکھنا، آیت پہ واپس آؤں گا، اور ہم احسان کا صلہ یوں ہی عطا کرتے ہیں۔ خلیل خدا نے احسان کیا، اللہ نے صلہ عطا کیا، یعنی 6 نبوتوں کے نام لیے۔ نہ ٹھہرو تاکہ آپ کی توجہات ہو جائیں، جواب مسلسل ہو جائے۔ کہا اللہ نے 6 نبیوں کے نام لیے اس مقام پر، اور کہا ہم احسان کا صلہ یوں ہی عطا کرتے ہیں۔ اگر میں پہنچا پائے اپنے دوستوں تک، یعنی ابراہیم نے احسان کیا تو 6 نبوتیں آئی، ابو طالب نے احسان کیا 12 امامتیں۔ یا علی توجہ کرو، علی مولا پہنچ رہا،
صاحب زمان یا مولانا یا ابا عبداللہ پہنچ رہے تو ابراہیم کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے. جب جناب عیسیٰ تک بات آئی تو امام نے حافظوں سے کہا ذرا رک جاؤ, مجھے نہیں پتا تم ہو یا نہیں ہو, یہ تو بتاؤ عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں تھا, وہ ابراہیم کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ یا صاحب زمان, یا صاحب زمان, ذرا یہ تو بتاؤ عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں تھا, وہ ابراہیم کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ یا صاحب زمان, یا صاحب زمان, ایسے نہیں ہے. اگر پیسوں سے ہوتا تو بہت سے کروڑ پتی میں تمہیں دکھا دیتا جنہیں آج تک توفیق زیارت ابا عبداللہ نہیں ہوئی. کربلا کا تعلق ارادے سے ہے. جب عیسیٰ تک بات آئی تو میرے سید و سردار مولا واقع نے کہا ذرا حافظوں ٹھہر جاؤ, حافظوں ذرا رک جاؤ, یہ تو بتاؤ عیسیٰ کے تو باپ ہی نہیں تھے, وہ کیسے ابراہیم کے بیٹے ہو گئے؟ مجھے نہیں پتا عزیزوں کا توجہ ہے, وہ کیسے ابراہیم کے بیٹے ہو گئے؟ پورا دربار کہنے لگا ارے آپ اتنا نہیں جانتے, اپنی ماں مریم کی وجہ سے عیسیٰ, حضرت عیسیٰ ابراہیم کے بیٹے ہیں. اب جا کے مورخ سے پوچھو جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے حضرت روح اللہ عیسیٰ نبی اللہ تک کا فاصلہ ہے 4500 سال کا. ابراہیم نبی اللہ سے خلیل خدا سے حضرت عیسیٰ کی حضرت عیسیٰ تک جو فاصلہ ہے وہ 4500 سال کا فاصلہ ہے. آج خدا کی یہ حکمت سمجھ میں آئی کہ اللہ نے عیسیٰ کو بن باپ کے کیوں پیدا کیا تھا. ابھی پوری طرح ساتھ نہیں آئے میرے. کہا سالے امام نے فرمایا عیسیٰ کیسے ابراہیم کے بیٹے ہو گئے؟ درباریوں نے کہا ارے اپنی ماں مریم کی وجہ سے عیسیٰ ابراہیم کے بیٹے ہیں. میرے سید نے فرمایا 4500 سال کے وقفے کے بعد عیسیٰ مریم کے سبب ابراہیم کا بیٹا ہو سکتا ہے, ہم فاطمہ کے سبب محمد کے بیٹے نہیں ہو. کیا ہستی ہے میرے اس امام کی, خدا کی قسم, عالم آل محمد. یوں ہی نہیں ہے, تاریخ کو اگر تلخیص کر دوں میں تو ایک جملے میں یوں کہہ دیتا ہوں سب سے زیادہ مناظرے میرے 8ویں امام کے زمانے میں ہوئے. وقت نہیں کہ ہر شے کو ڈیٹیل سے بیان کروں. سب سے زیادہ مناظرے میرے 8ویں امام کے زمانے میں حیات طیبہ میں ہوئے, اور یہ میرے 8ویں امام کے زمانے میں ہونے والے مولا سے مناظروں ہی کا نتیجہ ہے. مجھے نہیں پتا اگر میری طرف توجہ ہے. درود بھیجے مل کے محمد آل محمد تک مانتا ہوا آ گیا, پھر اس کو 12ویں تک ماننا پڑا. لفظوں میں تاب نہیں, ہاں بس سے خیرات معرفت مانگا کرے, جھولی پھیلا دیا کرے, توجہ کرے اور محسوس کرے. کیا ہے اس کی کا ایک روز نا مامون نے ایک اشارہ کر دیتا ہوں میں, ہاں جب مدینہ سے آ گئے میرے مولا, ہاں جو دیکھتا ہے ان کا وہ نہیں کہا ہو جاتا ہے. کیا ہے بھائی؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ مناظرہ کرواؤں. ہاں وزیروں کو مشیروں کو بلایا, کہا بھائی جتنے بڑے بڑے دیان موجود ہیں نا ان سب کے سب سے بڑے بڑے لوگوں کو بلا لو. ان سے کہا اچھی سی تیاری کریں, کتابیں ساتھ لے کے آئیں, اللہ کو فرزند رسول کو کوئی خبر نہ دے. اچھا اب ذرا قدم بڑھائیے آگے. کیا ہوا؟ کہا کہ ٹھیک ہے. کہا بھائی بہت وقت لگے گا, مختلف جگہوں سے لوگ آئیں گے, مختلف جگہوں سے. کہا ٹھیک ہے, مشکل ہی کوئی نہیں. سب جمع ہو گئے حضرت علی بن مسرہ سے مناظرے کے لیے. ہر مذہب کا عالم اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کتابیں وغیرہ لے کے آ گیا. ماموں نے کہا بھائی تیاری ہے؟ کہاں تیاری ہے.
یہودیوں کا جو بڑا تھا چیف رابع تھا وہ آ گیا، عیسائیوں کا جو سب سے بڑا آدمی تھا وہ آ گیا اپنے شاگردوں کے ساتھ کتابیں وغیرہ لے کے، اسی طرح ہندو مت جو مذاہب تھے وہ آ گئے، عالم آل محمد، بس اشارہ کر کے آگے بڑھا، کہا ٹھیک کیا کریں، کہا کہ بات تو ہوگی، اب جب سارے جمع ہو گئے سب کو فرزند رسول کو کوئی خبر نہ پڑے، اچھا اب ذرا قدم بڑھائیے آگے، کیا ہوا، کہا کہ ٹھیک ہے، کہا بھائی بہت وقت لگے گا، مختلف جگہوں سے لوگ آئیں گے، مختلف جگہوں سے، کہا ٹھیک ہے مشکل ہی کوئی نہیں، سب جمع ہو گئے حضرت علی بن مسرہ سے مناظرے کے لیے، ہر مذہب کا عالم اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کتابیں وغیرہ لے کے آ گیا، ماموں نے کہا بھائی تیاری ہے، کہاں تیاری ہے، یہودیوں کا جو بڑا تھا چیف رابع تھا وہ آ گیا، عیسائیوں کا جو سب سے بڑا آدمی تھا وہ آ گیا اپنے شاگردوں کے ساتھ کتابیں وغیرہ لے کے، اسی طرح ہندو مت جو مذاہب تھے وہ آ گئے، عالم آل محمد، بس اشارہ کر کے آگے بڑھا، کہا ٹھیک کیا کریں، کہا کہ بات تو ہوگی، اب جب سارے جمع ہو گئے سب جانتا ہے، یا صاحب زمان یا صاحب زمان، کہیں تو بہت اچھی بات ہے، اب اپنے خادم کو بھیجا، کہا جاؤ، اچھا تھے اس کے خادم لیکن قلباً وہ علی ابن موسیٰ رضا کے ہو چکے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے، مجبوری تھی، چلے کہا جاؤ جا کے علی ابن موسیٰ رضا کو لے کے آؤ، علی ابن موسیٰ رضا کو لے کے چلے، تیزی سے وہ ہانپتا ہوا کانپتا ہوا پہنچا، مناظرہ رکھا ہے اور بڑے بڑے عالموں کو بلایا ہے اور کہا آپ کو خبر نہ ہو، تو مولا نے اس کی جانب دیکھا، ایک جملہ کہا، بلایا مجھے ہے گھبرایا ہوا تو ہے، بلایا مجھے ہے گھبرایا ہوا تو ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا مولا وہ مناظرے کا معاملہ ہے نا، وہ بڑے گول مول کر کے سوال کرتے ہیں، سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ ہوتا ہے، مولا نے اس کی جانب دیکھا، کہا یہ بتا کیا تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ میرے مولا کیسے چلے؟ ادھر مامون نے کیا اناؤنس کیا، مامون نے کہا خبردار میرے دربان متوجہ ہو، کوئی بھی دروازہ نہ کھولے، کوئی جب علی ابن موسیٰ رضا آئے کوئی اپنی مسرت نہ چھوڑے، کوئی تعظیم کے لیے نہ اٹھے، وہ ہر دروازہ خود ہی کھولتے ہوئے آئیں گے، ان کو پوچھنا پڑے کہ میں کہاں بیٹھوں، میں جو جگہ بتاؤں گا وہ وہاں بیٹھے، یہاں مامون یہ پلان چوک آؤٹ کر رہا تھا، اب ادھر میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں ادھر میرے مولا آمادہ ہوئے، مجھے نہیں پتا آپ تھک گئے ہیں یا پڑھوں یا چھوڑوں، یہ جملہ بتلائے گا، میرے مولا آمادہ ہوئے، ایک مرتبہ سر پہ عصمت کا امامہ رکھا، گوشت پہ ولایت کی قبا ڈالی، امامت کی عبا کو پہنا، مجھے نہیں پتا ہاتھ میں تولا کی تسبیح لی، دوسرے ہاتھ میں تبرہ کا عصا لیا، کیا صاحب زمان، بولو علی محمد کے حق پہ بولا کرو، اس انداز سے یا صاحب زمان آمادہ ہوئے، نالین پہائے مبارک میں ڈالی، ایک مرتبہ زمین قدمہائے مبارک کا بوسہ لینے لگی، آسمان نے سر پہ سایہ کیا، مولا نے قدم اٹھانا شروع کیے، کائنات کے چار سو تکبیر کی آواز آ رہی تھی، ہوا اتنی تیز چلی، توجہ رکھنا کہ ایک مرتبہ دربار کے دروازے خود کھل گئے، پردوں نے مولا پہ سایہ کیا، پورا دربار کھڑا ہو گیا، آئیے فرزند رسول ادھر بیٹھیے، مولا ادھر بیٹھیے، میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، یہ تخت پہ بیٹھیے، یہ یاد رکھو جو یہ ہے یعنی جو رسول تھے وہی یہ ہیں،
ना ठहरो भाई, मैं आया हूं इतनी दूर से समझाने के लिए। पढ़ना बड़ा है, पढ़ना मुझे आता नहीं। गौर करो, यानी एक शख्स आ गया मामून के दरबार में, दरमियान में बात आ गई, करूं? इनकी जो रसूल की हकीकत वही इनकी हकीकत। सिर्फ रसूल की आंखें नहीं देखती, रसूल का पूरा वजूद देखता है। यानी इसीलिए जब महमूद बता रहे थे आपकी निगाहें तो आगे थी, पीछे कैसे देखा? नबी ने फरमाया जैसे मैं सामने से देखता हूं वैसे मैं पुष्ट से देखता हूं। हाँ, वैसे ही हस्ती अमीरुल मोमिनीन की एक आ गया, मौला से बड़ी, मौला की फिक्र थी उसको। कहने लगा या अली जीरा पहन ले। क्या किसी की जुर्रत जो अली के सामने आके हमला करे? अली मौला, अली मौला, का ये साथ है। अब मामून दिल में सोच रहा है, दिल में कहता है भाई क्या दलील है कि ये महबूब खुदा ही के हैं? कैसे पता करे? कैसे पता करे? का दरबार में बुलाया गया, का फर्जंद रसूल को बुलाओ। दरबार सज गया। का फर्जंद रसूल इसका ये दावा है कि ये सातों मुँह मुबारक जो हैं महबूब खुदा के हैं। मेरे इमाम ने एक नजर डाली, मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे। मौला ने निगाह डाली, एक मर्तबा 4 अलग की है, 3 अलग की है। मैं अपने कहने का जिम्मेदार हूं, किसी के समझने का नहीं। मेरे सैयद ने 4 अलग किए। बोलो जो नहीं बोल रहा, अहसन तुम 3 अलग किए। मेरे मौला ने, मेरे सैयद ने उन मुबारक को देखा, 4 अलग किए, 3 अलग किए। मेरे मौला ने फरमाया ये 4 मेरे नाना के हैं, 3 मेरे नाना के नहीं है। अब मामून उठा, कहने लगा फर्जंद रसूल कैसे, दलील क्या है? मेरे मौला ने फरमाया आग रोशन करो, आग रोशन करो। आग जलाई गई। जिन 3 को बोला था मेरे नाना के नहीं, आग में डाला वो बाल जल गए। जिन 4 को कहा था मेरे नाना के हैं, आग में रखा, आग बुझ गई। हाँ, कहा और भी दलील चाहिए? कहा फर्जंद रसूल काफी है। मेरे मौला ने मुंह मुबारक का रुख किया, आवाज दिया सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मुंह मुबारक से आवाज आई वालेका सलाम या वलदी। मेरे मौला या अली बैठिए, आइए तख्त पे बैठिए। मैं फरमाया खबरदार, तेरे ये है आले मोहम्मद की बू आती है। हम मिंबर के वारिस हैं, हमारे लिए मिंबर लगा। या साहिब ज़मान, और सुन, अपने तख्त से हमारा मिंबर दूर लगाना। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया समझे कि हमारा मिंबर तेरे तख्त से जुड़ा हुआ है। या साहिब ज़मान, अल्लाह आपके खिले हुए चेहरों पे और रहमतें नाजिल करे। और अब दरबार भरा हुआ था आलिमों से। मेरे मौला मिंबर पे आए, कहा सवाल करो। कौन है जो हमसे सवाल करेगा? हम सवाल करें। तो एक ईसाई आगे बढ़ा, कहने लगा कि हम बहुत सारे हैं, तो आप एक काम करें, एक एक करके सबसे सवाल कर लें। पढ़ूं या छोड़ूं? आप ईसा के बारे में कहा, ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं। मेरे सैयद ने फरमाया मानते तो हम भी ईसा को हैं, लेकिन हम अब्दुल्लाह कहते हैं। इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा। हम ईसा को अब्दुल्लाह बोलते हैं, इब्नुल्लाह नहीं कहते। कहा भाई हमारा तो ये नजरिया है। मैं फरमाया अच्छा, तो हमने, अब तवज्जो है आपकी, हमने सुना है कि ईसा नमाज रोजा नहीं करते थे। हैरान हो गए।
بھر کے کہنے لگا یہ آپ کو مسلمانوں کا عالم کس نے بنا دیا؟ کہ بھائی عیسیٰ کے بارے میں تو یہ ہے کہ کسی نے رات میں ان کے لیے بستر نہیں لگایا، دن میں ان کو کسی نے کھانا سرف نہیں کیا، کھانا کھاتے نہیں دیکھا، یعنی دن بھر وہ روزہ رکھتے تھے، رات بھر وہ عبادت کرتے تھے۔ میں نے فرمایا تو مانتا ہے کہ عیسیٰ عبادت کرتا تھا؟ اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ مانتے ہیں کہ جو عبادت کرتا ہے اسے عبداللہ کہتے ہیں، ابن اللہ نہیں کہتے۔ یا صاحب زمان، یا یہودیوں کی طرف متوجہ کہا بھائی کیا ہے تمہارا معاملہ؟ کہنے کا بھائی اور نبیوں کو ہم نے دیکھا نہیں، جیسے معجزے موسیٰ کے پاس تھے ویسے کسی کے پاس نہیں آیا، ہم نے نہیں دیکھا۔ تو میرے سید نے فرمایا اچھا اگر میں تمہیں دکھا دوں وہ معجزے، کہا نہیں بھائی ہم نے تو موسیٰ کے جو معجزے ہیں 2 معجزے عطا کیے تھے نا، کہا اس سے بڑے معجزے ہم نے دیکھے ہی نہیں، اور یہ جو معجزے دیگر لوگ بتاتے ہیں وہ تو اپنی زبان سے بتاتے ہیں۔ مولا نے فرمایا اچھا تو اگر میں تجھے تیری ہی کتاب سے بتلاؤں، ہاں جس کے قلب و روح میں 14 بستے ہیں نا وہ ذرا سر اٹھائے، ٹھیک ہے نا، باقیوں کو ذکر سننے کا ثواب ملے گا، ٹھیک، لیکن جس کی قلب و روح میں 14 ہیں توجہ سنی چاہیے۔ کہ بھئی کون سی کتاب تیرے نظر میں اوتھینٹک ہے؟ کہ تورا سے بتائیں؟ کہ چل ٹھیک ہے میں تورا سے تجھے تیری ہی کتاب سے یہ بتلاتا ہوں، دوسرے نبیوں کے تذکرے ہاں جو موسیٰ سے افضل ہیں، ہاں کہ ہماری کتاب سے تورا سے کہا چھوڑ اس بات کو، پہلے تو یہ بتا پورے مجمع کو، میں تورا سے ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں، پہلے پورے مجمع کو یہ بتا میری عبرانی کیسی ہے۔ بتا پورے مجمع کو میری عبرانی کی تلاوت کیسی ہے۔ ہاں وہ دور کھڑا تھا، اس نے ایسے تورا کھولی، میرے سید ممبر پہ تھے، ممبر سے آواز دی وہ جو تیرے سیدھے ہاتھ پہ پہلی سطر ہے نا، کیا وہ یہ نہیں ہے؟ مجھے نہیں پتا اگر قلب و روح میں 14 موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حیرت زدہ ہوا، کہا اے لوگوں ان کی تلاوت مجھ سے بھی بہترین ہے، ایسی عبرانی تو میں بھی نہیں جانتا جیسی یہ بول رہے ہیں، میں یہ اعلان کرتا ہوں۔ لیکن اس نے تورا کو بند کیا اور ایک مرتبہ کہا آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں اتنی دور کھڑا ہوں، یہ آپ کو پتا کیسے چلا؟ میں نے کون سا صفحہ کھولا؟ امام نے فرمایا اگر دیکھ کے بتاؤں تو میں حجت کیسے؟ یا صاحب زمان، یا صاحب اس کی 11 till 19 11 سے 19 سینٹنسز، آیتیں کہہ دو، ورسز کہہ دو، جملے کہہ دو، صحیفہ حبقوق کھول، کیا یہ نہیں لکھا کہ پروردگار عالم نے طور سینا پہ اپنی تجلی ڈالی، اور تمہارے رب نے طور سینا پہ اپنی تجلی ڈالی؟ کہا ہاں لکھا ہے۔ کہا اس سے مراد کون ہے؟ کہا بھائی سیدھی بات ہے موسیٰ کلیم اللہ مراد ہیں۔ کہا اس سے اگلا جملہ پڑھ، کیا یہ نہیں اور رب متجلی ہوگا کوہ سعیر پہ؟ کہا بتا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہودی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہا ہمیں نہیں خبر۔ مولا عیسائیوں کی طرف متوجہ ہوئے، کہا تمہارا کیا نظریہ ہے؟ کہا ہمارا یہی نظریہ ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ کو اللہ نے کوہ سعیر پہ انجیل عطا کی۔ یا صاحب زمان، کہا اس سے اگلا ٹکڑا پڑھو، کیا یہ نہیں لکھا اور پروردگار اور اس کا رب متجلی ہوا کوہ فاران پہ؟ یا صاحب زمان، کہا درباریوں بتاؤ کوہ فاران کن پہاڑی سلسلوں کا نام ہے؟ کہا مکے کے پہاڑی سلسلوں کو کوہ فاران کہتے ہیں۔ کہا اس کوہ فاران میں غار ہے، جس غار کو غار ہرا کہتے ہیں، کہ سوا
کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ نے تھکنے لگے ہو تھوڑا تھوڑا. کہا وہاں پر کسی نے دعویٰ نہیں کیا. محبوب خدا راحت العاشقین سید المستاقین نے دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھ پر وہاں پہ وحی نازل کی. کہاں لکھا ہے؟ میں نے فرمایا اللہ اکبر. میں نے فرمایا اور آگے بتاؤں؟ منہ جھکا کے کہنے لگا جی. میں نے فرمایا دیکھ آگے لکھا ہے کہ وہ جو آخری نبی آئے گا, مجھے نہیں پتا آپ ہیں یا چلے گئے ہیں, وہ جو آخری نبی آئے گا اس کو موسیٰ سے نسبت ہوگی, اس کے وسیع کو ہارون سے نسبت ہوگی. توریت ہے, توریت ہے. ایسا ہے آپ کو حجت سے جوڑ کے رکھے, کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ آپ حجت سے غافل ہو جائیں. کون عالم آل محمد؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے ایک جھلک بیان کرنی تھی تو پیش کی. امام جواد سے سوال ہوا کہ کیا فخر ہے آپ کو ہم پر. بس بات تمام کرنے لگا ہوں. ایک چچا کے بیٹے آپ, ایک چچا کے بیٹے ہم, وہی انداز, وہی لہجہ, وہی دربار پہ نگاہوں کا چلنا. ایک سوال کیا, حاکم یہ بتا کہ اگر توجہ رکھنا, تشریح نہیں, اگر ابھی محبوب خدا آ جائیں, توجہ توجہ توجہ, اگر ابھی محبوب خدا آ جائے اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے, مجھے نہیں پتا کیا صاحب تو تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا سامان وداعتن, میرے لیے شرف ہے, میں فوراً ہاں کر دوں گا. مولا مسکرائے کہ یہی فرق ہے تجھ میں اور ہم میں. تجھ سے بیٹی کا رشتہ نبی مانگ سکتا ہے, میری بیٹی محمد کی بیٹی ہے. پہنچ رہا ہے پیغام؟ میری بیٹی محمد, اللہ بزرگوں کو تو نے عمر عطا کرے, میری بیٹی محمد کی بیٹی ہے. فرق سمجھ میں آ گیا؟ خدا کی قسم اب سمجھو وہ نبی نے کیا فرمایا تھا کہ اگر, مجھے نہیں پتا, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. جیتے رہو. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی, حدیث تو سنی ہے نا, آدم ہو یا اس کے غیر, یہ حدیث مکمل ہوتی ہے. آدم ہو یا ان کے غیر, اگر علی نہ ہوتے, کہہ جاؤں, بولو بھائی جوانو, ہاں, یا صاحب زمان ادرکنی, یا مولانا, یا ابا عبداللہ, کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. ہاں, اگر پھر کہہ رہا ہوں, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. نبی یہ بتلا رہے ہیں علی سیدہ علی کے برابر نہیں, علی سیدہ کے برابر ہے. صاحب یا صاحب اعظم, علی کا نام سر اٹھا کے لیا کرو. کوئی عالم میں تم سے پوچھے تم کون ہو تو خبردار سر جھکا کے نہ بولنا میں علی والا ہوں, سر اٹھا کے بولا کرو میں علی والا ہوں. یا حسین, 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 یا
حسین